میرے قوم کی شیرزاد عورتوں، میں آج آپ سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ مجھ سے جب بھی یہ سوال پوچھا جاتا تھا وہ حیران تھے، دیکھیں تو صحیح پنجاب کا ظرف دیکھیں، وہ بولتے ہیں پڑھا لکھا پنجاب، عورتوں کو آزادی دینے کی ان کی بڑی بڑی تحریکیں، ہمیں دیکھ کر حیران تھے۔ بلوچ عورت ہو کر مارچ پہ نکلی ہو، بلوچ عورت ہو کر مرد بھی تمہارے پیچھے نکلے۔ میں ان سے کہتی ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ بلوچ عورت بلوچستان میں پیدا ہوئی ہے، یہ میرا شرف ہے، یہ میرا اعزاز ہے کہ میں بلوچستان میں پیدا ہوئی ہوں، جہاں میرا مقام میرے قوم پرستوں نے مجھے اس سماج میں سب سے بڑا مقام دیا ہے۔ جس طرح میں آپ سب سے مخاطب ہوں میرے بھائیوں، جس طرح یہ وطن آپ کا ہے اس طرح بلوچ عورتوں کا بھی وطن ہے۔ جس طرح آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ سیاست کرے اور قومی تحریک میں شامل ہو جائے، اس طرح بلوچ عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بھی سیاست کرے اور قومی تحریک میں شامل ہو جائے۔ جس طرح میں آپ سب سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ یہ تحریک، یہ آخری جنگ نہ صحیح لیکن یہ وہ جنگ ہے جس میں اب ہر عورت کو اپنے گھر سے نکلنا پڑے گا، ہر عورت کو نکلنا پڑے گا، ہر عورت کو نکلنا پڑے گا، اپنے بچوں کے ہمراہ نکلنا پڑے گا۔ اس میں بلوچستان کے ہر فرد کو اپنا حصہ دینا پڑے گا، چاہے وہ 80 سالہ کا معاش ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ مرد ہے، نکلو اپنے گھروں سے۔ اور میں آپ سے کہتی ہوں اپنی عورتوں کو بنیادی تمام حقوق دے دو، ان کو پڑھائی سے نہ روکے، ان کو کسی بھی چیز سے نہ روکے، اور ثابت کرے اس ریاست میں کہ ہم آزاد اور تہذیب یافتہ قوموں کی طرح اس زمین میں وجود رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، دونوں ہی قوم کے حصے ہیں، اور اسی طرح بلوچ عورتوں کو بھی میرا یہی پیغام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف ہو تو اپنے گھروں سے نکلیں، اپنے بیٹوں کو بلوچ تحریک کے ساتھ جوڑیں، اپنے بیٹوں کو بہادری کے قصے سنائیں، انہیں بہادر بنائیں، انہیں نڈر بنائیں، انہیں خوفزدہ نہ بنائیں۔ یہ ہماری بقا کی جنگ ہے، اس بقا کی جنگ میں اگر کوئی بچے گا تو ہم سب بچیں گے، ورنہ کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے اس جنگ میں۔ میں اپنے قوم کے استاد، دانشور، ٹیچر، صحافی، ان سب سے مخاطب ہوں کہ کوئی ہمیں باہر سے آ کر نہیں پڑھانے والا۔ میں ان ٹیچر سے مخاطب ہوں کہ جائے بلوچستان کے اسکولوں کو فعال کرے، جائے ہمارے بلوچ بچوں کو پڑھائے۔ میں ان ڈاکٹر سے مخاطب ہوں جو شاید اپنی زندگی کو بیرون ملک کہیں سیٹل لائف دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو کہتی ہوں میں کہ بلوچستان کے لوگوں کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، آئے اپنے بلوچستان میں اپنے لوگوں کا علاج کریں۔ اور دوسری بات، میں ان دانشوروں، ان استادوں سے کہتی ہوں کہ آئیں اور بلوچستان پر، بلوچ تحریک پر لکھیں کہ کس طرح پنجاب نے بلوچ عورتوں کی عصمت دری کی، لکھیں کہ کس طرح پنجاب نے اس ایک پوری قوم کو دہشت گرد قرار دیا، لکھیں کہ پاکستان کی ریاست میں ہر ادارے نے بلوچ نسل کشی میں اپنا کردار ادا کیا۔ عدلیہ نے 144 نافذ کیا، کم وقتوں نے، دیکھو تو صحیح کتنے ڈرتے ہیں، یہ کتنے ڈرپوک ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ بلوچستان میں 144 1948 سے نافذ ہے۔ تھریٹ الرٹ تو جاری کرنا تھا نا، تھریٹ تو ہے نا، آپ سب سے تھریٹ ہے، آپ سب سے، آپ کو مفلوج کرنے کے لیے، آپ کو غلام کرنے کے لیے ریاست نے اپنی ہر مشینری کا استعمال کیا، لیکن آج وہ خوفزدہ ہے۔ خوفزدہ اس لیے ہے کہ آپ سب لوگ پھر سے اٹھ کھڑے ہوئے ہو، آپ سب لوگ وہ بنیادی سوال کر رہے ہو جو نوروز خان نے کیا تھا، جو بیلا اسمری نے کیا تھا، جو بانو کریمہ نے کیا تھا۔ سوال وہی ہے، ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں، ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنا کام کر لیا ہے، ہم نے اپنے آنے والی نسل کو، ہم نے جس طرح بلوچستان کے چپے چپے سے عورتیں نکلی، بچے نکلے، میں ریاست کو بولتی ہوں کہ تم ہار چکے ہو۔ اگر اس کے بعد تم اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر شخص کو مار بھی دو تو مجھے یقین ہے یہ تحریک اس سے زیادہ تواناتے رہے گی، یہ تحریک اس سے زیادہ آگے بڑھے گی۔ تم جتنے مارو گے ہم
हमारा कौमी मसला है और हम अपनी कौम की बका, अपनी शिनाख्त की जंग लड़ रहे हैं और इस शिनाख्त की जंग में हम अपने हौसलों से तुम्हें शिकस्त देंगे। जिस वो तुम्हारी तकवादार फौज को हम अपने हौसलों से शिकस्त देंगे, ये हमारा ईमान है। और वो बलोच जो आज यहाँ मौजूद है, उन सब से मैं कहना चाहती हूँ कि अभी आगे एक बहुत बड़ा सफर बाकी है। वो सफर जो हमारी कौमी शिनाख्त के बचने का सफर है।